ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیں ناظرین کہ ایران میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایران میں موجود شہریوں کے جنگ کے بارے میں کچھ تاثرات ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی شہری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا جائے، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں، اسرائیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شہری کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ اس وقت ایران کے مشہور مذہبی شہر قم کے اندر موجود ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جسے مسجد مقدس جمکران کہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے کہ جس کے گنبد کے اوپر ابھی چند دن پہلے سرخ پرچم لہرایا گیا تھا۔ عموماً اس کے اوپر سبز پرچم ہوتا ہے اور سرخ پرچم انتقام کی علامت ہے۔ ایران کے اوپر ہونے والا حملہ یہ کوئی نیا حملہ نہیں ہے، اور یہ جنگ جو ایران پر تھوپی گئی ہے، یہ جنگ بھی ایران کے لیے کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی 3000 سال سے بھی زیادہ قدیم تاریخ ہے۔ دنیا کی پہلی شہنشاہت ایران کے اندر قائم ہوئی، اور ان لوگوں کے پاس حکومت داری کا 3000 سالہ تجربہ موجود ہے۔ اور دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی فوجی کمانڈر یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں رہی جس نے ایران کے اوپر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کیا۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کے اوپر ایک دن بھی کوئی ملک حکومت نہیں کر پایا، اور انہوں نے ہمیشہ سے تاریخ کے اندر مزاحمت کی ہے۔ جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انقلاب جب ایران کے اندر آیا تو اس وقت صدام کو بھی یہی زوم تھا کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، اور اگر ہم ایران پہ حملہ کریں تو ہم ایران پہ قبضہ کر کے اس کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہی بات رونالڈ ریگن نے کی تھی، اور یہی بات یورپی ممالک نے سوچ کے ایران کی مخالفت میں صدام کی بھرپور انہوں نے مدد بھی کی تھی۔ لیکن 8 سالہ جنگ کے دوران ایرانی قوم نے، ایرانی جری اور بہادر قوم نے صدام کی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور اسے بھرپور شکست دی۔ اس 8 سالہ جنگ کے بعد سے لے کے آج تک کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جب اس قوم کو چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ جو جنگ ابھی امریکہ اور یہ جو ابھی حالیہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے، تو اس جنگ کی تیاری ایران پچھلے 20-30 سال سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ جنگ ہوگی اور ہمیں یہ جنگ لڑنا پڑے گی۔ تو میں ابھی اس شہر کے اندر رہتا ہوں، یہاں زندگی بالکل نارمل چل رہی ہے۔ میں باہر جاتا ہوں، روٹین کے کام جو ہوتے ہیں، ہمیں تو عوام کے چہروں کے اوپر نہ کوئی سنجیدگی دکھائی دی ہے کہ وہ اس جنگ سے پریشان ہوں اور کوئی باتیں کر رہے ہیں مثلا کیا ہم پہ جنگ آ گئی اور ہم مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی، بلکہ یہ لوگ روٹین کی زندگی نارمل جیسے حالات میں ہوتی اسی طرح سے گزارتے ہیں۔ اس وقت اس مسجد کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آج منگل بدھ کی رات ہے اور یہاں پہ دعا توسل ہوتی ہے، اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین و حضرات اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ صبح تک یہاں پہ رہیں گے۔ ابھی وہ دعا ختم ہو گئی، بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جو صبح تک یہاں پہ موجود رہیں گے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا کے اندر، پاکستانی میڈیا کے اندر کیا باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں کی جو فضا ہے عام عوام کے اندر وہ بالکل نارمل ہے، اور کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی اور ٹینشن کا سما یہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ اس وقت ایران کے مختلف خطوں میں وقتاً فوقتاً حملے جاری ہیں، بالخصوص تہران میں دہشت گردانہ کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور اس کے علاوہ فضائی حملے، میزائل کے ذریعے حملے، مختلف دفاعی تنصیبات پر حملے جاری ہیں جن کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے، جواب بھی دیا جا رہا ہے، ناکام بھی بنایا جا رہا ہے، اور بعض حملے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایرانیوں کے جذبے بلند ہیں، ایرانیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ کل ہی شہر قم میں ان شہداء کا جو اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں بہت عظیم و شان جنازہ برگزار ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مختلف علاقوں کے اندر تعلیمی سرگرمیاں، کاروباری سرگرمیاں اپنی روٹین کے مطابق چل رہی ہیں، اس کے اندر تعطل نہیں ہے، اور یہاں پر لوگ اپنی معمولاتی زندگی کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہ مد نظر ہے کہ ایران کی 3000 سالہ تاریخ میں کسی بھی قوم یا گروہ نے ایران کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اور جنگ کے معاملے میں اور حکومت کے معاملے میں ایرانیوں کا ایک وسیع تجربہ موجود ہے۔ بہت سارے جنگیں ان پر مسلط کی گئیں، لیکن یہ قائم رہے اور نقصان اٹھانے کے باوجود ان کی مملکت ان کے ہاتھ میں رہی، اور اب اس
کے ساتھ ساتھ جب ان کے اندر امت مسلمہ کا درد اور نمائندگی اور ایک انسانیت کا درد بھی موجود ہے، اور مظلومین فلسطین و غزہ کی حمایت میں جو اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے وجہ سے ان کے اندر مزید حوصلے بلند ہیں۔ ابھی آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ چند دن پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، خصوصاً ان کی جو ان کی ملٹری کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ٹارگیٹڈ حملوں میں شہید کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ ایک لحاظ سے ہم کہیں تو یہ ملک ہمیشہ مسلسل جنگوں کی حالت میں ہی رہا ہے۔ ایران پہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ایران کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا اور اس کے 72 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید کر دیے گئے، ایران کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک شہید کر دیے گئے۔ ایران کی جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں ان کے ٹاپ کے کمانڈر شہید ہو گئے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کسی ایک فرد کے جانے سے یا کچھ لوگوں کے جانے سے ان کے ڈیسیجن کو کوئی فرق پڑا ہو یا ان کی پالیسی تبدیل ہوئی ہو۔ تو ابھی یہ جو میڈیا میں باتیں کی جا رہی کہ جی اسرائیل نے ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کر ختم کر دیا، تو اب یقین رکھیے کہ اس سے ان کی پالیسی کے اوپر کوئی بھی ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔